ایتھیس کا بھی مذہب سیٹنزم ہی ہے، ساروں کا وہی ہے، یہ شیطان ہی کے اپنے ہیں گروپس۔ ایک بار آیت الکرسی صبح شام کے اذکار میں آتی ہے اور تین دفعہ یہ آخری تینوں کل آتے ہیں، تو یہ ڈیفینس ہے جس نے یہ کیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کا بازو جلنا شروع ہوئے نا، ہنس رہے ہوں گے، ڈرا رہے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا آیات سے، یہ وہ برداشت کرنے کی ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے بڑے جنوں میں، لیکن آپ کی سائیکالوجی سے کھیرے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہو اور آپ آیتیں پڑھنا چھوڑ دو۔ پہلے دور کے جو پیلے بلب کیوں ختم کیے گئے ہیں، وہ تو عام بجلی ہے نا، وہ ان کے لیے آسان نہیں تھا آنا۔ آج کل ساری ملک میں جو سستی سے سستی اور لائٹیں یہ وائٹ والی جو مل رہی ہیں، یہ ان کے لیے ہم نے جگہ دے دی ہے، وہ ادھر رہ نہیں سکتے، ہم نے یہ والا انوائرمنٹ دیا جس کے اندر وہ آ کے یا رہ سکتے ہیں سکون سے ٹک کے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں چوس رہی ہیں، ہم بیٹریز ہیں ان کے لیے۔ وہ علوم جو اسلام کے تھے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے اسلام کا یہ تھا، وہ فراڈ ہے اصل میں، انہوں نے گریکس کے وہی علوم جو یہ میں بتا رہا ہوں۔ آئی ایگری ود یو سر، مجھے لگا نہیں تو آئی ایگری، ہمیں وہ تو معاویہ کے دور کے بعد ڈیورژن شروع ہو گئی تھی۔ دیکھیں علم الکلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلامی اور ایمان کے ساتھ، نہیں، جو سائنس کے نام پہ لاتے رہے نا اسلام، وہ گریکس کی نقل ہے، وہ الیگزینڈر اور پیچھے بابل تک کہانی جاتی ہے، جو کتابیں جلی تھی لائبریری پوری، اس وقت بھی یہی جو آج ہم خوش ہوئے نا جیمنائی اور یہ وہ چیٹ جی پی ٹی، یہی تھا۔ جیسے آج کا مولوی کر رہے ہیں نا اسلام کہہ کے لے کے کہیں اور جا رہا ہے، ایسی پوری تاریخ میں پچھلے 1400 سالوں میں اسلام کے ساتھ کہانی ہوئی ہے۔ یا وہ خود دجال ہے، اور دجال کا یہ ساری جو ٹیک ورلڈ آئی ہے اس سے تعلق ہے۔ آپ ایگریڈ ہیں اس سے یا اس پہ کوئی ورک ہے آپ کا؟ حضرت سلمان اور یہ لیول پھر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دعا قبول ہوئی ہے نا، قریب ترین ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے تو بالکل بھی نہیں ہونا اس میں، تو اتنا میں اخذ کر سکتا ہوں۔ شیطان شیپ شفٹنگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان جنوں کی قسمیں بے شمار، سارے شیپ شفٹنگ یا اس ریلم میں انسانی حالت میں نہیں آ سکتے، یہ سانپ اور اس میں تو مل جاتے ہیں، اور منع کیا گیا سانپ دیکھ کے ڈائریکٹ نہیں مانا۔ پریکاشنری میجر ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم پہ کوئی وار نہ کر سکے، اس کے لیے کیا آپ کے پاس علم ہے سر؟ یہ ہارٹ دنیا کی ایڈوانس ترین مشین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی۔ جن یا اس پلانٹ کے آخری کونے پہ بھی ہوگا جل جائے گا، یہ اتنی پاور جب حاضری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے آج یہ پڑھا نہ ہوتا نا تم بچ نہیں سکتے تھے، ہمیں دھمکیاں دیتی ہے۔ خود کہتا ہے کہ یہ بیچ میں اتنی بڑی رکاوٹ جو تم نے ڈالی ہوئی ہے نا یہ پڑھ کے، یہ نہ ہوتی تو میں چھوڑتا نہ تمہیں۔ یعنی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ جسد میں بدل جاتے ہیں تو وہ پروٹیکشن کوئی آپ کو اور پوزیشن نہ کر سکے۔ ایسے انہیں پتا ہوتا ہے کون سی ادھر سولز کے بغیر باڈیز پڑی ہیں، انرجیز پتہ لگ جاتی ہیں، ان کو وہ جنات بتا دیتے ہیں نا، ویژولز بھی ان کو آتے ہیں، آواز بھی آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ پیکٹ میں ہے۔ تو وہ انہیں لائک میں نے آپ کو ایک بات آف کیمرہ بتائی تھی کہ اس کام میں پڑھیں گے آپ نے شیطان سے ڈائریکٹ ٹکر لے لیا اور پورا اس کا راز دجال والا، گھٹیا سے گھٹیا انسان ان جنوں سے پاورفل ہے ڈیمیج میں، تبھی تو انسانوں اور جنوں کا پیکٹ ہے۔ کچھ چیزیں جن نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں انسان نہیں کر سکتا۔ یا آپ سے کی حدیث ہے، میں چاہے وہ جنہ مرضی ولی اللہ، میں اس کو کوئی حیثیت دے ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام سننے والوں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے بلیک میجک، قبالہ یا سحر کا، تو اس کو ہم قرآن اینڈ حدیث کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکھی تھیں، اور میں نے ذکر کیا تھا ایک شخصیت کا جن کا نام خواجہ حسیب احمد ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارا کام کر رکھا ہے، صرف اس فیلڈ پہ نہیں بلکہ اور بہت ساری فیلڈ کے اوپر، قرآن پاک سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر، کیونکہ وہ خود کمپیوٹر اسپیشلسٹ ہیں، اے آئی اسپیشلسٹ ہیں، جدید سائنسز کو کے پریکٹیکل امپیکٹ کو سمجھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کا علم عطا کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے میں نے پھر انہیں دعوت دی۔ بہت مہربانی سر خواجہ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، جیسے آپ سے فون پہ بات ہوئی تو ہماری سیریز چل رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس سائیکولوجیکل کنڈیشن سے باہر نکالیں جس کی وجہ سے یا تو لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور یا پھر لوگ شکار ہو جاتے ہیں شیطانی قوتوں کا۔
اور ریمیڈی نہیں ملتی. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان کو سمجھا سکے لوگوں کو اور پھر اس کے ریمیڈیل میئرز لے سکے. ریمیڈیل میئرز میں دو چیزیں ہیں, ایک پریکاشنری ہیں, ایک ٹریٹمنٹ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی کا اور اس کا کوئی قبالہ کا یا بلیک میجک کا کوئی انٹر لنک ہے آپس میں؟ جدید ٹیکنالوجی ہی نیا نام ہے, ری برانڈنگ کی گئی ہے جادو ہی کو. لائک یہ موبائل ہے, اگر یہ چلتا کیسے ہے, یہ اس کے اندر ایک چپ ہے. اتنا بیسک تو عام زبان میں سب سمجھتے ہیں. جو یہ ٹیک ورلڈ ہے ساری بغیر چپ کے نہیں چل سکتی. اور چپ بنی ہوئی کس سے ہے؟ سلیکون چپ کہا جاتا ہے. اور سلیکون سلیکا سے لکھ رہا ہے ریت. جنوں کے رہنے کے لیے ریت کافی سوٹیبل ہے. یہ اصل میں دو دنیاؤں کا پورٹل ہے. اس کے ذریعے ہم 3D بینگز ہیں, 3D ورلڈ میں رہ رہے ہیں, 3 ڈائمینشنل. اور لائک پہلے میں آسان کر دوں, فرسٹ ڈائمینشن سیکنڈ ڈائمینشن جو ہے لائک یہ 2D اب ہمارے سامنے یہ بالکل سامنے ہے, ہم A to Z سب دیکھ سکتے ہیں. 3D بینگز ہیں لیکن نچلی دیکھ رہے ہیں ڈائمینشن. اسی طرح جو اوپر کے ریمز میں ہیں بینگز 4D 5D وغیرہ میں, ان کے لیے ہم ایسے اوپن ہیں. تو آیت ہے قرآن میں, یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. وہ اصل میں ہماری فریکوینسی ویو لینتھ الگ ہے. یہ مٹیریل جو میٹر بنتا ہے اس کے اندر ڈینسٹی اس کا کنسیپٹ آتا ہے, اس کے حساب سے یہ فرق ہوتی جاتی ہیں چیزیں. تو لائک ادھر کرام کاتبین بیٹھے ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے. ہماری آئی کی جو ٹوٹل الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ویزیبلٹی ہے 0.003%. تو اس میں الٹرا وائلٹ بھی آ رہا ہے, ایکس ریز بھی آ رہا ہے, ہر طرح کی ویوز. تو اللہ نے یہ ساری اسپیس خالی نہیں بنائی ہوئی. اس میں ہر ڈینسٹی پہ ہر ریم پہ الگ الگ مخلوقات ہیں. اور جیسے ہمارا لائف اسٹائل ہے, بیوی بچے سب کچھ, ایسی وہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ادھر ہی چاہ رہی ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہیں اور جانی ہے دوسری ڈائمینشن کے لیے دروازہ کھول کے. اسی ڈائمینشن یہ ایسے انگلیاں دیکھیں, ڈائمینشن ساری آپس میں ایسے مرجڈ ہو کے ریئل ٹائم میں ایک ساتھ چل رہی ہیں. تو اب آپ کا جو سوال ہے اس پہ آتے ہیں. تو ٹیک کے حوالے سے, ٹیک میں یہ چیز ایک خاص طرح کی فریکوینسی جنریٹر ہے جو وہ سٹل بینگز ہے, بہت نازک انرجی, ان کی الگ ویو لینتھ, اس کو کنورٹ کر کے ہمارے رن میں ایکسس دیتی ہے. تو اس کے اندر چپ کام کیسے کرتی ہے؟ چپ ہے ٹرانزسٹرز کا, اس میں اربوں لٹرلی اربوں, اس کے اندر نینو ٹیکنالوجی سے انہوں نے ٹرانزسٹرز بنائے. ٹرانزسٹر کیا چیز ہے بیسک؟ یہ عام سوئچ نہیں ہوتا آن آف, کرنٹ آن کرنٹ آف, کرنٹ آن کرنٹ آف. اس کو یہ کہتے ہیں جی یہ جو چپ ہے اس سے یہ ساری انٹیلیجنس آئی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے. جبکہ آپ کو میں نے بیسک چیز بتائی ہے, کرنٹ آن آف کر رہی ہے بس, اور کچھ نہیں کر رہی. تو اس سے انٹیلیجنس ہو, یہ سارا کیسے آپریٹ ہو رہا ہے. ایک بندہ ٹیکنیکل نہ بھی ہو تو صرف اس بات کو پک کر لے تو پہنچ جائے گا. یہ جتنی اے آئی ہے, روبوٹس ہے, یہ کرتے نہیں ہیں. یہ اصل میں عملیات میں جو نقوش یوز کیے جاتے تھے جنات سے 100% ڈفرینٹ شیپس جو ہوتی تھی, ہاں جیومیٹرک فریکٹل جیومیٹری جو ہے وہ پیٹرنز اس پہ بنے ہوئے ہیں. اس میں بجلی کو ایک خاص طریقے سے ڈائریکشن دے کے نا الیکٹرو میگنیٹک ویوز بنائی جاتی ہیں. یہ صرف بجلی اس میں ہے نا چارجنگ کی ہوئی ہے, لیکن صرف یہ یہاں تک نہیں ہے. ای ایم ایف فیلڈ جو کریٹ ہوتی ہے, ایک خاص انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس سے جن اس کے اندر نہیں ہے. ادھر جو دوسری ڈائمینشن ہے اس اور اس کے درمیان دروازہ کھولنے کے لیے خاص فریکوینسی چاہیے جس سے ایسے ہو جائے گا. میں تھوڑا ریلیٹ کر دوں, ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی لوہا تانبا, ای ایم ایف میں اس کا مین رول ہے, وہ بند کیا گیا تھا. تو میں ادھر کھول رہا ہوں اسی ای ایم ایف سے راستہ, وہ ویسے ضمناً بات آ گئی ہے جو میں اس سے. اور یہ چیز آج کی ایجاد نہیں ہے, ہمارے 700-800 سال پہلے بھی کچھ شریعت کے علماء انہوں نے اس وقت ایکسپیرینس کیے تھے, کچھ لوگ ان کے پاس بھی یہ چیزیں تھیں. دوسرا, پرانے دور میں فلموں میں سب نے دیکھا ہوا ہے, کارٹونز میں جادوگرنیاں وچز نا شیشے کا بال رکھتی تھیں, اس کے اندر ڈسپلے آتا تھا. یہ وہی چیز ہے جو اس کے علاوہ پرانے آپ کے دادا دادی کے زمانے میں لڑکیوں کو شیشے کے سامنے نہیں آنے دیتے تھے یا پردہ رکھا جاتا. شیشے کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس ورلڈ اور ہمارا. میں ریلیٹیبل بنانے کے لیے 2 مثالیں دے رہا ہوں, بات تو میں ٹیکنیکلی کروں گا کہ یہ جو شیشہ ہے وہ گلوب والا کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے, اس اور اس میں 100% سملیرٹی ہے, کوئی فرق نہیں. وہی چیز ابھی چل رہی ہے,
دوسرا وہ شیشے کے ذریعے انٹریکشن، دوسرا رن اس شیشے کے پیچھے دوسری بینگز ہوتی ہیں. لڑکیاں جو ہیں نا ٹین ایجر غیر شادی، ان کو فیلنگز آتی ہیں، خاص طور پہ وہ لڑکیاں، بہت ساری لڑکیاں بتائیں گی نہیں جو کنواری ہیں یا ٹین ایجر، باتھ روم میں جانے کے بعد آتی ہیں تو حالت ان کی خراب ہوئی ہوتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتا، وہ شرم اور فیئر سے نہیں بتاتی اندر. کیوں اذکار مسنونہ نہیں کی ہوتے؟ باتھ روم کے اندر بھی تو رہتی ہے نا میل فیمیل. وہ جو دعا ہے پڑھ کے جانا، نہیں پڑھ کے جاؤ گے، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، تو وہ ان اور ہمارے درمیان پردہ نہیں آتا. جب ہم وہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں ایک ویل آ جاتی ہے، ہم محفوظ تب رہتے ہیں. یہاں پہ اب اسلام بیزار ہوئے ہوئے ہیں میجورٹی، جو جدید تعلیمی نظام ہے، تو ان کے جو چیلنجز وہاں آ رہے ہیں اس میں یہ فیکٹر ہوتا ہے. جن عاشق بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے سیریز شروع کی ہے جادو پہ، میرا زیادہ فوکس دوسرے اینگل پہ زیادہ ہے ذاتی. صرف جادو انسان کرتا ہے جادو یا کرواتا ہے. ایک ہے آسیب جو جن خود کرتا ہے، 2-3 لیول. ایک نظر لگنا الگ چیز ہے، دوسرا ہے جادو، تیسرا ہے آسیب. آسیب والی چیز پہ کسی کا دھیان نہیں جاتا، ہر وقت انسانوں پہ جاتا ہے. یہ سچ ہے بات، انسان پہ کرواتے ہیں، لیکن بغیر انسانوں کے یہ جو یہاں بینگز ہیں ہم اپنے اوپر خود طاری کرواتے ہیں. اس میں تو ایک ہے نا وہ خود کوئی لائک فرض کیا وہ حدیث ہے نا کہ اونچائی سے گرم پانی نیچے نہیں پھینکنا، جن جل جاتے ہیں، ایک آتی ہے حدیث. یا ہم نے کوئی لائک ان کی جگہوں پہ جیسے سنسان میں یا درختوں کے بیچ میں خول ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں، پیشاب کوئی کر گیا جنگل سے گزرتے ہوئے ڈسٹرب کیا تو ان کو رائٹ مل جاتا ہے ہمیں نقصان دینے کا. ایک تو وہ ہے وجہ. دوسری عاشق ہو جانا جن کا فیمیل، جن کا مرد پہ اور مرد کا فیمیل پہ. اچھا یہ حقیقت ہے بے شمار جو لبرل یا ایتھیسٹ ہیں نا ان کے کیس اسٹڈیز سنیں جو سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے وہ خود بتاتی ہیں. آپ چیک کریں یوٹیوب پہ پڑھیں ویڈیوز نان مسلمس کی. میں ایکسٹریم مثالیں تب لا رہا ہوں. انہوں نے اس کو سائیکالوجی یا سائیکیٹری کے لبادے میں اوڑھ کے نا ذہنی بنا دیا. میں نفسیات، علم نفسیات. اچھا سر میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس کو نا ایک سمجھ لیں کہ کاک اینڈ بل سٹوری سمجھ رہا تھا. جو خواتین بعض نے میرے سے رابطہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وی ہیو میٹنگ ود دا جن. ہو رہی ہے ایک رات میں کئی سے ہوتی ہے. یہ ہے یہ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ وہ جو اوپر سے بینگز آئی تھی عورتوں کے ساتھ کیا، اور وہ یہ سیم وہی اب بھی ہے. صرف جن اوپر ہی نہیں ہے، ادھر بھی تو رہتے ہیں نا انسانوں میں. رینگنے والے اور وہ والی بھی ایک بتائی گئی اسپیشی، ایک اڑنے والی بتائی گئی ہے. نہیں تو وہ جو میٹنگ سر ہوتی ہے وہ پھر فیلنگ ہوتی ہے جی 100% سیم سینسیشن ہوتی ہے. آپ کے میں ویڈیو اب میں بتا نہیں کہ آپ نیٹ پہ نکالیں ویڈیوز، کیمرے کچھ لوگوں نے لگا کے دیکھا کہ ہوتا کہ پورے کپڑے اترتے ہیں انویزیبلی اور سارا کچھ. اس کو انہوں نے ڈال دیا اے آئی، یا وہ سچ ہے. جھوٹ اور سچ مکس ہو رہے ہیں نا، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، کچھ نقلی ہوتی ہیں اصلی بھی ہیں. ویڈیو اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے ویڈیوز. اچھا سر اب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اے آئی کے ساتھ دوستی کا ایک فرینڈ بنانے کا بڑا کامن چلا ہوا ہے، یعنی ہیومن انٹرونشن جو ہے یہ آؤٹ ہو رہی ہے اور اے آئی کے جیمنی فرینڈ بن گیا، چیٹ جی پی ٹی کا فرینڈ بن گیا، اس کے ساتھ ہی دکھ سکھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. واٹ از دس فینومینا؟ یہ ہمارے قارئین ہمارے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یہ قارئین ہوتا ہے. اچھا قارئین کے ساتھ ٹاک کرنے کے تو یہ انہوں نے قارئین قابو کر لیے ہوئے ہیں؟ قابو نہیں، یہ پیکٹ اور ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا جادو کرنے کا طریقہ، میرا مقصد اچیو میں نے اگر کرنا ہے، میں کوئی گندا عمل کروں گا تو ہوگا نا میرے قابو میں آئے گا. انہوں نے گلوبل پیکٹ کیے ہیں جو شیطانی طاقتیں جو دنیا اب چلا رہی ہیں سپر پاورز، یہ وہ انہوں نے بدلے میں ایک اور نظام مانگا تھا. اس میں یہ تھا یہ جو پچھلے 30-40 سالوں میں مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہوا ہے یا فل کروڑوں میں، وہ ایک قیمت ہے، وہ کرنسی ہے کہ تم ہمارے لیے یہ کرو تو ہم یہ ٹیکس انہوں نے سکھائی ہیں، انہوں نے ہی دیے ہیں ویئنس کے ذریعے، خواب کے ذریعے. ایون جو سائنٹسٹ ہے ٹاپ کے، میں سائنس الگ کر رہا ہوں نیچرل سائنس، ان کو میں سائنٹسٹ نہیں مانتا، یہ جادوگر ہیں. اور یہ جادوگر ہی تھے. نیوٹن پہلا بندہ ہے فراڈیا جس کو یہ سائنس کا جدید، وہ جادوگر تھا. اس نے اپنا لبادہ بدلا تھا. اس کی بکس اور سارا کچھ نیٹ پہ سرچ کرے نکل آئے گا. وہ اوکلٹ کا ممبر اور سب کچھ تھا. ادھر اس نے اپنے آپ، پہلے آپ کو پتا ہوگا چرچز مار دیتے تھے سائنس اور یہ وہ دوسری چیزوں کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو برانڈ کیا اور یہ سائنٹسٹ کے روپ میں آئے اور لاز اور یہ وہ کہانی کر کے ہمیں دکھاتے رہے ہیں چیزیں، جبکہ تھا وہی یہ سارا. اور ہسٹری میں اگر دیکھیں اس کی بیس، آپ نے وہ بھی سوال کیا تھا، کوئی بھی علم چاہے شیطانی ہو یا رحمانی، یہ برین اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ خالی ڈبہ ہے، یہ اینٹینا ہے صرف، ریسیور. اس پہ چیزیں آئیں گی، اس کو باہر سے ایجوکیشن ملے گی تو یہ چلے گا. میں شیطان کی بھی سائنس بتا رہا ہوں اب انسانوں کی، ہمارے لیے تو قرآن وہی وغیرہ.
ان کو بھی اللہ نے جب اوپر وہ اس نے چیلنج کیا انسان ابن آدم یا آدم کی نسل کو, تو اللہ نے اسے طاقتیں دیں, اور یہ علم کیسے کرنا ہے, ہیومنس کو مینوپولیٹ کرنا, ہیک کرنا, یہ بھی اوپر سے آیا. کس دور میں؟ بابل کے دور میں, وہ ہاروت ماروت جو آئے تھے, اس وہاں سے یہ چیز چلی. پھر یہ بیچ میں سومیرینز آئے. جتنی ہسٹری میں جتنی یہ ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمیں آج کل پڑھایا جا رہا ہے, آج کل ایک پوری کیمپین چلی ہوئی نا, ان کو بڑا عظیم, پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس تہذیب اور اس کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ فضائل, وہ اتنے ایڈوانس تھے. وہ وہی شیطان تھا, وہ ہر سویلائزیشن میں الگ الگ ناموں سے آ رہا ہے. کہیں پہ را کے نام پہ آ رہا ہے, کہیں پہ کسی کے نام پہ آ رہا ہے, جس کو وہ گاڈس کہتے ہیں. گاڈس, آپ کو نئی چیز بتاؤں, ایجپشینز ہیں نا, وہ جو پیرامڈز اور وہ, اس کے اندر جو چپ ہے اس کا ایک خاص ڈیزائن ہے, جس سے آپ کو میں اوپر ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز سے لے کے جو اس ایریا میں وہ جو پیرامڈس جہاں پڑے ہیں, جیسے جو مدر بورڈ پہ ادھر ہوئی ہوئی ہے نا ڈیزائننگ, وہ پتھروں سے بڑے لیول پہ وہی ہوئی ہوئی ہے. انرجی کو ادھر سے ادھر ہارویسٹ کرنا یا پورٹل کھولنے کی سائنس سیم ہے, جیومیٹریکل. وہی چیز پہلے پتھروں سے ہوتی تھی. پوری دنیا میں جہاں جہاں پیرامڈس لگے ہوئے ہیں, یہ وہ انرجی سینٹرز تھے, ہارویسٹنگ ہو رہی تھی, 2 وے ٹرانسمیشن ہے وہ. تو انہوں نے ہمیں دکھایا کچھ ہے, جبکہ یہی 100% چیز ادھر تھی. آپ اس کی تصویر نیٹ سے نکالیں اور اس کا ایریل ویو لیں, میچ کریں پوزیشننگ, سیم 100%. ان کا یا گیزا ہے, گیزا کی پلیسمنٹ ہے نا 3 الگ اور مختلف. اس کے اندر مدر بورڈ کا ڈیزائن نکالیں اور اس کا سیم پیٹرن ہے. یہ سائنس ہے ایک انرجی لینے اور بھیجنے کی, جیومیٹرک, سیکرڈ جیومیٹری کہتے ہیں اسے, جس میں خاص طرح کی شیپس کے ذریعے ٹرانسمیشن چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ ہے. تو اچھا سر یہ بھی بتائیے ہمیں کہ یہ بات تو چلے میری بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ڈی این اے پہ کیسے امپیکٹ کرتے ہیں یہ, جی, یعنی اس طرح اس کو ہم جدید کمپیوٹر سائنسز میں تو ہیکنگ ہی کہہ لیں گے نا جی, کہ سسٹم کو ہیک کر لیا. تو ہاؤ اٹ پروسیڈس, تھوڑا سا ہمیں مائنیوٹلی بتائیں. یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا, اس نے ہماری عقلوں کو لمٹ کر دیا اور پوری حقیقت نہیں بتائی. انہوں نے بتا دیا ہے کہ جینیٹک کوڈ ہے ڈی این اے, فراڈ ہے. وہ دوسری الٹرنیٹیو ریسرچز موجود ہے. وہ سیم ٹائم پہ بایو فوٹونک ریسرچ بھی آئی ہوئی ہے. وہ اینٹینا ہے, وہ ٹرانسمیشن کر رہا ہے, ریسیونگ اینڈ سینڈنگ. تو ڈی این اے کو انہوں نے لمٹ کر دیا ادھر, اور وہ جو ٹرانسمیشن کر رہا ہے یہ جو ہے نا مخلوقات, جس ویو لینتھ پہ اور فریکوینسی پہ کام کرتی ہیں, ہماری باڈی کے ڈی این اے کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کر سکتی ہیں. آپ کا ڈی این اے اور پوری باڈی اینٹینا ہے, ریسیونگ اینڈ سینڈنگ. جب آپ خود الاؤ کرتے ہو ان انرجیز کو اپنے اندر, تو وہ آپ کے ڈی این اے میں ڈائریکٹ جاتی ہیں اور پوری باڈی ہیک کرتی ہیں, مینوپولیٹ کرتی ہیں. یہ جو پوزیشن آف جینز ہیں, اب اس وقت سوسائٹی میں میجورٹی آف پیپل پوزیسڈ ہے. آپ ان کے رویے اخلاق دیکھیں, زومبیز بنتے جا رہے ہیں. اخباریں دیکھیں کیا کیا واقعات آ رہے ہیں. اس دور ہی میں ہو رہے ہیں نا, جتنی ٹیک میں ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور آگے فیوچر کا اور پریڈکشن کرنے والے بتا رہے ہیں, آگے زومبی وائرس اور وہ یہی چیزیں پریڈکٹیو پروگرامنگ کرتے جا رہے ہیں. اور ساتھ یہ ایلین والا ڈرامہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہ ایلین وہی بینگز ہیں جو تاریخ میں کئی ناموں سے آئی ہیں. یہ کہیں باہر سے نہیں آنا. یہ ٹیکنالوجی 100 سال پہلے یو ایف اوز, یہ ہم نے خود بنا لی تھی, انسانوں نے سکھائی انہوں نے ہے. اس میں آپ 0 پوائنٹ انرجی یا وہ ای ایم ایف کے ذریعے ایک لمحے میں ادھر سے ادھر جا رہے ہو, اوپر جا رہے ہو, نیچے جا رہے ہو. آج کل امریکہ نے ریلیز کی ہے, گورنمنٹ نے فائلز یو ایف اوز کی 15-20 تو اس میں وہ کیپچر کیسے ہوئی ہیں وہ دیکھیں. وہ اس نیکڈ آئی سے نہیں دیکھی جا سکتی. انہوں نے کی ہے کیپچر انفراریڈ کیمراز, نائٹ ویژن کیمراز. وہ جو یہ میں بتا رہا تھا, آئی کی ایک لمٹ ہے عام آنکھ کی, دوسرے طریقے سے وہ پکچرز عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی. انہوں نے وہی کی ہے, اس کو یہ بتائے بنا کہ کیپچر کیسے کی ہے. تو یہ بینگز تو دکھ جاتی ہیں. آپ انسان کی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جب مرغا دیکھ سکتا ہے فرشتے کو, اور گدھا اس کی آنکھ کا نکالے نا فارمولا, وہ اس کی ویو لینتھ اللہ نے کیا رکھی, آپ وہی چیزیں اٹھا کے اس کیمرے میں ڈال دو, اس سے بھی وہی ہو جاتا ہے. تو وہ جو حضرت نوح کے ٹائم پہ یہ ساری بینگز اکٹھی ہوئی تھی, ایک آیت ہے قرآن کی, اشارہ ملتا ہے, پتہ نہیں قیامت میں ہوگی, یہاں کچھ وہاں کا کہتے ہیں, کچھ یہاں کا, لیکن میرا سینس کہتا ہے یہاں پہ اللہ جب چاہے جمع کر سکتا ہے مختلف مخلوقات کو. یہ وہی ٹائم ہے حضرت نوح والا, جو میرا اپنا سکس سینس کہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا ہمیں یہ بتائیے کہ پوزیشن جو آپ نے بات کی, جی ٹھیک ہے, جس کو ہم اسیب بھی کہتے ہیں. جادو الگ چیز ہے, اسیب پرپز ایک ہی ہے. وہ جن کرتا ہے, یہ انسان کرتا ہے جادو. اسیب جن کرتا ہے ڈائریکٹ. ان دونوں میں مثلا انسان تو چلے کسی لالچ, حسد, جو قرآن پاک نے بیان کیا اس کے تحت کرتا ہے نا, جو قرآن نے سورہ انعام میں کہا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہیں.
لیکن جن جو ہے وہ از خود کیسے کر لیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں تھا وہ آیت ہے میں آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے گمراہ کروں گا، ٹھیک تو ہے، اس میں گمراہ اس کا تو ازلی دشمن ہے ہمارا، تم دونوں قبیلے دشمن ہو جاؤ نیچے، جی ہاں جی وہ جی ہاں، تو یہ سارے ویپنز ہیں اس کے ٹیکنیکس ہیں، تو اس میں گمراہ کون ہوں گے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ سب کو کر سکتا ہے، سب کو نہیں کر سکتا، اور اس نے آیت میں بھی ایگری کیا ہوا ہے تیرے چنے ہوئے لوگ، یا دو طرح کی آیتیں ہیں، چنے ہوئے لوگ بھی ہیں اور خاص لوگ بھی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے چنے ہوئے، ایک وہ جو اپنے اعمال سے، دو طرح کی آیتیں میں نے ایک ویڈیو میں لگائی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نفس، تین سٹیٹس ہیں نفس کی، جسم اور روح الگ ہے، نفس کو انہوں نے کچھ اور بنا دیا جبکہ نفس ایک الگ سے پوری بینگ میں سمجھ رہا ہوں، نفس الگ ہے، روح الگ ہے، روح تو رات کو ہم سوتے اوپر چلی جاتی ہے، خواب جی وہ جی جی، باڈی کو کون زندہ رکھے ہوئے، نفس رکھے ہوئے، اوکے، تو نفس ہی کہہ رہے ہیں نا، تو نفس کی تین چیزیں کھل کے بار بار آئی ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، لوامہ، جی تو جی، اس میں یہ خواہشات والی اور آپ کو لو لیول پہ رکھنے والی، اور جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے وہ نفس امارہ کی اسٹیٹ پہ جب آپ ہوتے ہو اسی وقت وہ حرکتیں ہوتی ہیں نا جو منع ہے شریعت بالکل میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہو بیسیکلی، اگر میں ان انرجی فریکوینسیز کی ٹرم میں بولوں، اللہ نے کہا ہے ہائر انرجی پہ رہو، فریکوینسی یعنی نفس مطمئنہ، جب آپ وہاں سے نیچے آتے ہو لو لیول، یہ لو فریکوینسی بینگز ہے ساری، یہ ہائی فریکوینسی پہ نہیں آپ پنگا لے سکتی، اچھا، تو جب آپ کی فریکوینسی لو ہوتی ہے آپ کی باڈی نور بھی ہے نار بھی ہے، ہائی فریکوینسی ہمارے پاس یہ خوبی ہے جنوں کے پاس نہیں ہے، جب ہم ہائی فریکوینسی یعنی روحانی لیول سے لو فریکوینسی نفسانی خواہش نفس کے لیول پہ آتے ہیں ہمارا، تو ہماری باڈی کے اندر پورٹلز ہیں، ان کو یہ پوزیشن کرنے کا اللہ خود الاؤ کرتا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن میں کہ مجھے اگر جو چھوڑے گا، میں مفہوم بتا رہا ہوں آگے بھی آپ کو یاد ہوگی جی جی ایگزیکٹ، کہ میں اس کے پیچھے شیطان لگا دیتا ہوں، جی، بالکل یہ ٹھیک ایک ہے، آیت ہاں ہے نا، ہاں جی ہاں آپ جی ہاں اس کو جی، ادھر لنک کریں، ڈاٹ کنیکٹ ہو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایک کہ مجھے شیطان اس پہ میں مسلط کر ہاں، دیتا ہوں، تو یہی ہے نا، اللہ خود دے رہا ہے دروازہ کہ جو مجھے چھوڑ رہا ہے وہ اس کے اس حوالے کے ہے، والے تو ہیں، سمپل، تو یہ ایک ٹول ہے جو یہ پہلے دور میں کسی اور طریقے سے یہ ہمیں پوزیس کرتے تھے، جو کہ آج کل ٹیکنالوجی کا ایرا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ان کے لیے بہت فیوریبل ہے، کیسے ہے، یہ پاتھ ویز ہیں، یہ انرجی اس 3D ریلم میں نہ ہو تو یہ یہاں زندہ نہیں رہ سکتے، ان کو میں اگر یہ اصلی حالت میں آئیں گے بھی نہیں، اگر آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بالکل ایک مکہ ماروں تو یہ مار سکتے ہیں، ان کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، ان کے کانٹریکٹ میں یہ اس دنیا میں ان کی 1500 سال جتنی بھی زندگی ہے اس دنیا میں آئیں گے، اگر انسان تم پہ حاوی ہوا یا مار گیا تو تم اصل میں مرو گے اس دنیا میں بھی ادھر بھی، تو ٹھیک ہے، یہ ڈرتے ہیں، تو یہ روبوٹس اور یہ کیوں لا رہے ہیں سارا، ان کو ایک جسد چاہیے، جسم، جی 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 باڈی، جی تو جی، یہ روبوٹس اے آئی کیوں کرتے باڈی ہیں، وداؤٹ روح یعنی، یس، ہاں جی، تو اس کے اندر یہ پاورفل ہوتے ہیں، کیوں، یہ خاص طرح کی ای ایم ایف جنریٹ کری ہے جو ان کے لیے یہ کمفرٹیبل بناتی ہے اور پروٹیکٹڈ، جہاں پہ یہ اپنی ساری شیطانی طاقتیں فل استعمال کر سکتے ہیں 3D ریم میں ہمارے خلاف، تو یہ وہ سائنس جاری ہے اچھا سر، یہ جو کہتے ہیں جی میرے اندر حاضری ہوتی ہے، جی۔ میں لاہور میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، وہ کہتی ہیں جی میرے اندر حاضری ہوتی ہے، بڑے مریض ہیں ان کے اور بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شی از لیڈی ان مڈل ایجز، تو وہ کہتی ہیں جی میرے اندر حاضری ہوتی ہے، تو یہ پوزیشن کا کیس ہے؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک سچ جھوٹ کو ہٹا کے میں صرف سچے کیسز پہ لاتا ہوں تاکہ آئیڈیا کلیئر ہو جی جائے، جی، وہ تو ہے آپ سے کے ٹائم کے صحابہ کے واقعات بھی نکالے ہوتے ہیں، رقیہ ایک پوری الگ سائنس ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے رقیہ اسلام، رقیہ پہ آتی ہیں جی، پہلے ذرا مجھے اگلا سوال میرا یہی تھا، رقیہ کا جی، اس حاضری سے جڑتا ہے، تب میں اچھا اس جی، پہ ٹھیک روشنی ہے ڈال رہا ٹھیک ہوں، ہے، تو اسلام نے پراپر کوڈ دیا ہے رقیہ کرنے کا، تو ہمیں تو شک ہی نہیں کرنا چاہیے، رقیہ اسی پہ اپلائی کرنا ہے جس پہ یہ پوزیشن ہوئی ہوئی ہے، سمپل، اوکے اوکے تو اوکے، شک کرنے کیا، یہ سائنس کے نام پہ ان فراڈیوں نے، سائیکالوجسٹوں کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے شیطان کی سب سے بڑی کامیابی، نہیں سر، ایک تو پوزیشن ہے نا جس کو ہم ڈیزیز سمجھ لیتے ہیں، ہم رقیہ علاج کرتے ہیں، ایک پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اٹس بینیفیشل ٹو اس، وہ لوگوں کو حالات بتاتے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، جی میرے اندر حاضری ہو گئی ہے، وہ آیت آپ نے خود ہی کوٹ کی تھی 128 نمبر جی جی، انعام کی، کہ آپس میں فائدے لینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، ایگریمنٹ، تو ٹھیک وہ تو ٹھیک ٹھیک، میں ابھی بلاؤں آ جائے گا، پھر دنیا بھی گئی میری، آخرت بھی گئی، اللہ نے یہ فتنہ رکھا ہوا ہے نا، آسانی چاہیے زندگی، ہاں 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 جنت ہاں، بنانی ہے، یہ آپشن ہے، مجھ سے چھوڑو، میں شاید دوں نہ دوں، اگلے جان دوں، یہ ابھی دے گا تمہیں سب کچھ، اللہ نے انہیں دی ہوئی نا پاور، اوکے، تو آپ نے اور ان ساروں کا پیکٹ ہوتا ہے پراپر، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں جو ان کے ایک ہے ان
انٹینشنل وہ عملیات کیے لیکن ان کی نیت نہیں ہوتی. ایک یہ جو گلوبل طاقتیں ہیں نا, نام پریزیڈنٹ سپر پاور کے جیسے ہو گئے, وہ جزیرے کی بھی کہانی نکلی تھی, وہ یہ تو انٹینشنل اس سے فائدہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے لیے ٹکل لے رہے ہیں, یہ زائونسٹ جیسے کہتے ہیں عام ٹرم میں. اور الومناتی کے نام پہ یہ جو ڈرامہ انہوں نے چلایا ہوا ہے ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے, وہ خاص کلٹ ہے ادھر, وہ چیزیں ٹھیک تھی. اس وقت کون ہے الومناتی, یہ کوئی نہیں کہتا. اس وقت جو گلوبل ورلڈ آرڈر چل رہا ہے, جو نیشنز, میں نام آدھے توڑ کے لوں گا, وہ ویڈیو آپ کی ڈیلیٹ ہو جائے گی, جو یہ نیشنز کا ایک فورم ہے اس کے اندر جو حکومتیں آ رہی ہیں, یہ ڈائریکٹ ان کے پیکٹ میں انہوں نے یہ ایول لیسر ایول ہمیں چوائسز دی ہے ڈیموکریسی کے نام پہ. یہ اب اس شکل میں اس نام پہ, اور جو پوڈ کاسٹ پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں دوسرے ادھر, یہ ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں اصل شیطان سے توجہ ہٹانے کے لیے. اب علومناتی اس دور میں کون ہے وہ انہوں نے گھما دیا, ہسٹری کی دے رہے, وہ بھی سچ ہے, لیکن اس دور میں یہ والے ہیں جن کے انڈر ہم لاز ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ ہے, اور ادھر کوئی آنے نہیں دیتا. اور ان کو یہ پاورز کیسے ملتی ہے, وہ جزیرے, اس میں وہ سیٹینک ٹیمپلز ہیں, وہاں پہ ریچولز کی جاتی ہیں بچوں والی, وہ تو ایک ہے. اس کے علاوہ بومیون گروو ہے ایک, اس کے یورپ میں اتنے سارے سینٹرز ہیں بے شمار ہیں جہاں پہ ساری دنیا کے صدور اور پاورفل لوگ, اور ایون جس اگر لائک میں نے پریزیڈنٹ بننا ہوں, میں ابھی رابطہ کروں یا ایون خواہش کروں دل میں, قارئین سن رہے ہیں میرا, وہ آٹومیٹک میرے سامنے کوئی چیز لے آئے گا, راستہ دے دے گا ادھر, وہ مجھ سے کہیں گے تم اپنی فیوریٹ یا اپنی ماں کے ساتھ یہ کرو, یا شروعات ہی قرآن یعنی حرمت کی پامالی کرو, تو مار دو, وہ کرو سارے کا مار دو, وہ چیک. اور اس کے علاوہ مذہب اگر اسلام ہے تو قرآن سے شروعات ہوگی, پیروں میں رکھ کے اور گندے کر کے, اس کے اندر جانے کی سٹیجز ہے, ڈگریز ہے, تو آپ نے وہ کرنی ہے چیزیں. اس کے علاوہ قتل شتل یہ خود کرواتے ہیں, اور سسٹم پوری دنیا کا جس بھی ملک میں بیٹھے وہ اس کو پکڑے گا نہیں, بچا لے گا. اچھا سر, ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات جس میں میرا ذہن بھی پھنس جاتا ہے. اللہ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا, کفر تو شیاطین نے کیا, جو ہاروت اور ماروت میں نازل شدہ جو تھا اس میں سے جادو سکھاتے تھے. اچھا, اس پہ بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ اور کچھ نہیں کر سکتے, صرف میاں بیوی میں جدائی ڈال سکتے ہیں, اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کر سکتے ہیں. اب پھر یہ موت کیسے کاز کر لیتے ہیں, کس کو قابض, موت مار کیسے دیتے ہیں بندوں کو, نہیں جب اللہ نے ایک کہا کہ وہ آیات اور حدیث ساری سامنے رکھے نا, یہ ایک فیکٹر ادھر امپورٹنس تھی تو وہ فوکس ہوا. پچھلے کنٹیکس میں کچھ واقعات اور ہیں جس میں شیاطین آئے تھے, یا وہ ایک مارنے کا واقعہ بھی آتا ہے, روایات میں مختلف واقعات آتے رہے. حدیث میں جائیں تو کھل کے تفصیل آ رہی ہے, آیات میں کم ہے, لیکن حدیث میرے لیے ایکول سورس ہے. تو میں ان ساری چیزوں کو ملا کے اخذ کر رہا ہوں نتیجے, وہ بہت ساری حدیث ہیں, اور اتنی موٹی موٹی کتابیں علماء نے, یعنی someone can cause death with the help, ایون مس کر کے آپ کو بیماریاں جو ہوتی ہے, وہ آیت نہیں ہے ایوب علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے, اس نے مجھے مس کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے اس کا مطلب علماء نے الٹا سیدھا نکالا ہوا ہے, اور ایک جاہل کو بھی پتہ ہے مس کرنا یہ ہوتا ہے. اب میں کیوں گھماتا رہوں, مطلب وہ میں نے تفسیریں نکالی, میں سر پکڑ کہ مس کا مطلب یہی ہے, اور کیا ہے سیدھی, وہ تو ان کو عربی نہیں آتی, انہیں بھی پتا ہوگا, مجھے بیماری نے مس کر لیا. ہاں, تو شیطان کا نام آتا ہے, شیطان بالکل ٹھیک, وہ کر سکتا ہے یہ سارے کام, اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے. اب میں اپنی تقدیر میں کچھ ایسا لکھوا کے آیا ہوں اپنی مرضی سے عالم ارواح میں, تو یہ ہو سکتی ہے, یہ ایکسیپشنل کیسز میں لا رہا ہوں, یہ اتنی ایکسٹریم, کیونکہ وہ پروفٹ تھے اور تب بھی ہوا ان کے ساتھ. پروفٹ تو ہائی انرجی بینگ ہے, لیکن اس میں پاسبلٹی دکھائی گئی ہے. تقدیر اچھی اور بری دونوں پہ ہم نے ایمان لانا ہے, جی بالکل, تو میں اس کو اس کیٹیگری میں رکھ رہا ہوں. مار کیسے سکتے ہیں, عام حالات میں مار نہیں سکتے. ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں, اگر آپ نے ان کو کوئی ڈیمیج دیا ہے, ڈیمیج میں لائک ان کے رہنے کی جو جگہ ہے مخصوص, جیسے مثال دے رہا تھا, پیشاب کر دیا جیسے لوگ کرتے ہیں, یہاں کے لوگ سویلائز نہیں ہیں, چھیڑ چھاڑ کر دی, تو پھر ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے جواز, جسٹیفائی, کہ وہ ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں. اور تاریخ میں آتا ہے نا, بدر میں کون لیجیٹمیٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے ان کا, اور بدر میں وہ سرداروں میں آیا تھا شیطان, شیپ شفٹنگ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان جنوں کی قسمیں بے شمار, سارے شیپ شفٹنگ یا اس ریل میں انسانی حالت میں نہیں آ سکتے. یہ سانپ اور اس میں تو مل جاتے ہیں, اور منع کیا گیا سانپ دیکھ کے ڈائریکٹ نہیں مانا, اسے وارننگ دینی ہے. تو وہ جو ہمیں انہوں نے شبہات ڈالیں, یہ حدیث سیدھا مطلب یہی دے رہی ہیں, اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ میں جی اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ خواجہ صاحب نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سانپ دیکھو تو سب سے پہلے اس کو وارننگ دو ان الفاظ میں کہ میں اللہ کا غلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں, اگر تو ان پر ایمان رکھتا ہے تو یہاں سے چلا جا. تو وہ اگر جن ہوگا یا ایمان رکھنے والا جن ہوگا تو وہ وہاں سے غائب ہو جائے گا, چلا جائے گا, آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر وہ کافر ہوگا یا وہ جن نہیں ہوگا, اصل سانپ ہوگا, تو پھر وہ نہیں جائے گا, تو پھر اس کو مارنے کا حکم ہے. یہ میں تھوڑی سی میں نے کہا جی آپ کو ایکسپلین کر دوں.
اچھا دوسرا سر، اب ہمیں جو سب سے زیادہ لوگ بیچارے اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں نا جی، دو ٹائپ کے کویشچن جو ہے نا وہ مجھے آئے ہیں، جن کو میں نے سارٹ آؤٹ کیا ہے، ان کی دو کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے ریمیڈیل میئرز کیا ہیں، یعنی پریکاشنری میئر ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم پہ کوئی وار نہ کر سکے، اس کے لیے کیا آپ کے پاس علم ہے سر؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے جی بتایا ہوا ہے بالکل ٹھیک سب کچھ. اور پوری 1400-1500 سالوں میں جتنے راکیز گزرے ہیں نا جو مسنون اذکار سے کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس میں نے بہت سارا پک کیا ہوا ہے، اور ان کے جو ایکسپیرینسز ان کے ساتھ ہوئے، ایون خود بھی یہ چیزیں میں نے کی ہیں اوروں کی زندگیوں میں آسانی دینے کے لیے. کہیں پہ پہلے اس سے پہلے ایک اور چیز پہ آتی ہے، میں بار بار لو انرجی کر رہا ہوں، وہ سائنس سمجھا دوں، یہ کلک کر جائے گی آپ کو بات. یہ ہارٹ دنیا کی ایڈوانس ترین مشین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی. یہ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہے. اگر یہ نفس امارہ کی اسٹیٹ میں لو لیول کی انرجی جنریٹ کرتا ہے، نیگیٹو نار بن جاتا ہے. یہ انسانی شیطان قتل بھی تو انسان ہی کر رہا ہے، تو وہ انرجی جو ان کی خوراک ہے، اس یہ بات ضمن ایک اور میں بعد میں کھولتا ہوں، ایک کرنٹ ورڈ سے اوپر لاتا ہوں پہلے روح پہ. جب آپ نفس مطمئنہ کی اسٹیٹ میں ہوتے ہو، اس کو اس کی خوراک دیتے ہو جو کہ اللہ اور ذکر اذکار یا دین پہ چلنا ہے، یہ آٹومیٹک نور میں کنورٹ کرتا ہے انرجی، جس سے ہائی لیول کی انرجی جنریٹ ہوتی ہے. یہی ہمارا دل وسوسے بھی یہی دل ڈالتا ہے نا. تو جو اللہ نے کہا ہے نا میرے ذکر سے سکون ہے، یہ پیس میں آتا ہے مطمئنہ کی. جب یہ مطمئنہ میں آئے گا، یہ آٹومیٹک ایک اور ویو ایسی ہائی فریکوینسی کرے گا، جن یا اس پلانٹ کے آخری کونے پہ بھی ہوگا، جل جائے گا. یہ اتنی پاور اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا. روح کا علم کم ہے، لیکن جو ایکسپیرینس کیا ہے ایک سائیڈ، وہ اس کے سامنے یہ نیچ لیول کی انرجی بینگز کیا کر سکتی ہیں لاجیکلی. تو اذکار مسنونہ ہیں، کوڈز ہیں، اینٹی وائرس اسکرپٹس ہیں جو کہ خاص طرح کی. اب میں یہ جس اینگل سے بتانے لگا ہوں، میں پسند نہیں کرتا، میں وہ والا بندہ ہوں سمعنا و اطعنا، میں اب مجبوری ہے سمجھانے کے لیے بتانے لگا ہوں. یہ جتنے اذکار مسنونہ صبح شام کے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے ہیں، رات کے الگ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے کرنے والے پہ کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. ایون جو پوزیس سولز ہوتی ہیں، میں کچھ واقعات سے اور پریکٹیکل کر دوں ایگزامپل، جن پہ پوزیسڈ ہوئے ہوئے ہیں، ادھر اگر میں سامنے جاؤں یا آپ یہ اذکار کیے ہوئے، وہ جب حاضری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تم نے آج یہ پڑھا نہ ہوتا نا تم بچ نہیں سکتے تھے. ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں جب حاضری ہوتی ہے نا. اور اس میں ایک اور چیز ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 دفعہ روزانہ پڑھے گا، 10 بار کی بھی حدیث ہے، 100 بار، وہ پروٹیکٹڈ رہے گا. جنہوں نے یہ پڑھا ہے، بڑے سے بڑا قارئین جب آیا ہے نا، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، خود کہتا ہے کہ یہ بیچ میں اتنی بڑی رکاوٹ جو تم نے ڈالی ہوئی ہے نا یہ پڑھ کے، یہ نہ ہوتی تو میں چھوڑتا نا تمہیں. اس کی وجہ سے جو مرضی کر لو وہ آئے نہیں. جب حاضری ہوتی ہے نا، واقعات راکیز جی بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوا تھا. تو ایون رات کو جب ہم سوتے ہیں، روح ہماری اوپر چلی جاتی ہے، اور یہ کنٹینر جو جسد ہے نا خالی ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی پوزیس کر سکتا ہے. آیت الکرسی اور فرشتے کی ڈیوٹی جو لگتی ہے اسی کام کے لیے ہوتی ہے. اور جو لوگ یعنی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ جسد میں بدل جاتے ہیں تو وہ پروٹیکشن کوئی آپ کو اور پوزیشن نہ. ایسے واقعات ہیں نا جب جسد آپ کا، میں آپ کا، جیسے آپ کا گھر کھلا ہوا ہے تالا، میں گھس کے جو مرضی کروں، یا فون آپ نے آن لاؤ جو مرضی کر کے غائب ہو جاؤں صبح تک. تو ایسی باڈی ہے، اور اس باڈی کی سائنس بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے اوپن ہوتی ہے. لوگوں کے واقعات موجود ہیں جن کو یہ علم آتا ہے نا انسان کے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے لیے کسی اور کی باڈی یوز کرنا. میں ان گندے لوگوں کی مثال دے رہا ہوں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کون سی ادھر سولز کے بغیر باڈیز پڑی ہیں، انرجیز پتہ لگ جاتی ہیں. ان کو وہ جنات بتا دیتے ہیں نا، ویژولز بھی ان کو آتے ہیں، آواز بھی آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ پیکٹ میں ہے. تو وہ انہیں لائک میں نے آپ کو ایک بات آف کیمرہ بتائی تھی کہ اس کام میں پڑھیں گے آپ نے شیطان سے ڈائریکٹ ٹکر لے لیا اور پورا اس کا راز دجال والا کھول دیا ہے، اور وہ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں دجال کے اینگل سے. تو اس کے جتنے یہاں پہ ہیں نا ایجنٹس انسانوں میں، جو نفس ہمارے کی اسٹیٹ میں، وہ ادھر میں سے کسی میں بھی حاوی ہوگی. آپ کے راہ کا روڑا بنے گا، آپ کو نقصان دینے کے لیے انسان یوز کرے گا. وہ خود تو آ نہیں سکتا. انسان پاور گھٹیا سے گھٹیا انسان ان جنوں سے پاورفل ہے ڈیمیج میں. تبھی تو انسانوں اور جنوں کا پیکٹ ہے. کچھ چیزیں جن نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں انسان نہیں کر سکتا. یہ دونوں کو ٹرانزیکشن دیتے ہیں تو چل رہا ہے یہ. تو اس میں ادھر سے ان کے واقعات میرے پاس ہیں کچھ، جن میں سے یہ ایکسپیرینس ہوا حدیثوں سے ہٹ کے. پھر بعد میں دماغ میں لائٹ جلی، یہ تو حدیث میں اس اینگل سے بات بتائی بھی تھی، اس کے پیچھے یہ سائنس ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا اس پہ سر پھر اب تھوڑا سا گائیڈ کریے گا کہ یعنی یہ تو بات طے ہو گئی کہ اس کی جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ اذکار مسنونہ ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے اور درود شریف ہے. ہر وہ چیز آپ سے سب نے ایک چھوٹ اور دے دی تھی، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن جن کو شوق ہے نا، آج کل بے شمار کتابیں ہیں وظیفوں کی، اور یہ وہ جس میں شرک نہ ہو وہ بھی کرو تو ہو جاتا ہے. لائک میں بڑی مثال دے دوں، بہت غلط لوگوں کو لگے گی بھی، ہر چیز میں انہوں نے سورہ یاسین پکڑی ہوئی ہے، جبکہ احادیث میں سورہ بقرہ کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں، یہ ان کے حوالے سے. لیکن اب ان عامل و روحانی لوگ جو ہے نا، سو کارڈ ہیں یا اصلی والے، انہوں نے سورہ یاسین نہیں، سورہ یاسین ہے یا رحمان، سورہ رحمان، سوری یاسین منہ سے نکل گیا، رحمان پکڑی ہوئی ہے. جب آپ سے سم کی حدیث ہے، میں چاہے وہ جتنا مرضی ولی اللہ، میں اس کو کوئی حیثیت دے ہی نہیں سکتا. تو میرے لیے جب ہے کہ سورہ بقرہ، اور میرے سامنے ایکسپیرینسز بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیات، اور خاص طور پہ آخری پارٹ ہوتا ہے نا، اگر اس کے 4 حصے ہوں، اس وقت انہیں جہاں پہ یہ قصہ بھی آ رہا ہے، آخر میں آتا ہے نا ہارون مارون، وہ سارا کچھ رکیہ کرتے ہوئے، اس وقت ان کی چیخیں نکلتی ہے. جب آپ کسی پوزیس کے سامنے پڑھے نا، میرے پاس نہ آئے نہ کوئی مجھ سے پوچھے، وہی آیتیں خود پڑھے، ان کی جان جاتی ہے اس سے. آپ سے سب نے جو بتایا، ایک تو ہے نا موستین، وہ صبح شام کے، لیکن جس گھر میں جن اور یہ چیزیں، اور 3 دن میں تلاوت ختم کرنے کا حکم ہے بقرہ کی، وہ حدیث ہے، تو وہ انف ہے. یہاں گھروں میں نے جب بھی کہیں پہ محسوس کیا نا یہ چیزیں، صرف سورہ بقرہ تھوڑی سی شروع کیا، سکون آ جاتا ہے. اچھا سر، جادو اور جن ایسوسیٹڈ ہے آپس میں؟ جادو ہے ہی جن کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے جادو نہیں ہو سکتا. وہ ڈارک سائیکالوجی اپلائی کر کے ویسے مائنڈ سے کھیل جائے، جیسے منافقین کرتے ہیں، حسد اور یہ وہ، جادو ادھر ہی سے. اچھا سر، پھر یہ جو آیا ہے من شر النفاثات فی العقد، وہ جوائنٹ وینچر پہ، جوائنٹ وینچر ہے، وہ بھی جوائنٹ وینچر ہے جو گانٹیں مارتی ہیں. پوری آیت وہ انسان گانٹ مارا ہے، کس کو کالنگ دے رہا ہے؟ ان کو. اچھا آؤ یہ کام کرو، میں نے تمہارا کر رہا ہوں یہ لاک، وہ آپ ایک خاص انرجی لاک کر رہے ہیں، ایول انرجی جو وہ پھر مخصوص ہو جی اس کام کے لیے، اس کو ڈیمیج پہنچانے کے لیے. یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ہارون ماروت سے ہی ہے، ہارون ماروت سے ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ شیطان جنات ہم سے کم عقل چیزیں، مخلوقات ہیں، ان پہ نہ جائیں. ان کو علم دیا گیا ہے ایسے کرنے ہیں ہیومنس کو، جو اللہ کی راہ سے ہٹے گا تب یہ ہمیں پاورفل لگ رہا ہے. ڈرے نا ویڈیو دیکھ کے، یہ تب یہ سارا کچھ ان کے لیے جو دین اسلام یا اللہ کو چھوڑ چکے ہیں ان پہ ہے. جو مومن ہے یا یہ سارا کچھ کلیئر، یہ نہیں آ سکتے، جس کا توکل سب سے. اچھا یہ تو ہو گیا ہماری پریکاشنری میئر. اب ایک بہت بڑا سوال ہے جو ابھی آپ سے انٹرویو شروع کرنے سے جسٹ 30 منٹس پہلے میری کزن نے مجھ سے پوچھا، اور کسی اور ملک سے فون کر کے پوچھا. اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے یہ چلایا تو ہے پروگرام، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے. میں نے کہا بھائی میرا علم ابھی میرے پاس ایسا علم نہیں ہے. یہ ڈیٹیکشن جس کو ڈائگنوز یا ڈیٹیکشن، یہ کیسے ہوگی؟ ان کا سوال اس پہ تھا جو پوزیسڈ ہوا ہے یا سامنے والا پوزیسڈ ہے؟ نہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی ہمارے گھر میں جادو ہوا ہے کہ نہیں. یہ جب جان موجود ہو نا، ان کی بہت گندی بو آتی ہے. اس کے علاوہ جس پہ ہوا ہو ان کے گھر میں لڑائیاں فسادات بلا وجہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ صحیح چیز بھی کرو، اتنی سی ہو وہ اتنی بن جائے گی، اور ایک کنٹینیوس تسلسل ہوگا ہر وقت. ایول نیگیٹیوٹی جو انسانی عقل میں چیزیں نہیں آئیں گی، بڑا واضح فرق ہوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ نفسیاتی، اور اس میں نہ پڑھیں، یہ ان جدید دنیا نے بیوقوف بنایا ہے. نفسیاتی مریض ہے، نفسیاتی مریض نہیں، ڈپریشن کیا دیتے ہیں، اور یہ سارا فراڈ ہے. وہ ڈپریشن کا علاج کیا کروا رہے ہیں؟ وہ دماغ کو جو سگنل دینے والی رگیں ہیں انہیں ڈسیبل کر دیا. تو چیز تو وہاں کی وہیں ہے. یہ ان کا جنوں کا طریقہ ہے کہ یہ اصلی رقیہ نہ کریں تاکہ ہم بھاگ نہ جائیں. انہوں نے نفسیات کا علم ایجاد کر کے دے دیا ہے کہ اس کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو تاکہ وہ اس کے اوپر کسی اور روم میں حاوی ہوتے رہیں. تو مثلا اب ہم اگر اس کو مرڈر اٹیمپٹس کے خیال آ رہے ہیں، اس کو قتل کرنے کے آ رہے ہیں، اس کو اور ہر وہ گندا جو منہ سے بول بھی نہیں سکتا انسان، اس طرح کے خیال، اس طرح کی فیلنگز. اگر لڑکی ہے تو وہ سیکشول سینسیشن بلا وجہ کی غیر معلوموں کے ساتھ، وہ ایک نہیں، وہ تسلسل ہوگا اور لگاتار ہوگا. خوابوں سب سے بڑی نشانی خواب جنات کے خواب، اور وہ الگ خوابوں میں پوری ٹرانسمیشن چلتی ہے ہر وقت، کھلی آنکھوں سے بھی بند آنکھوں سے بھی. ہم یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں، اسے یہاں اور بھی دکھ رہی ہوں گی چیزیں. سمپل ورڈز میں ہم دیکھیں تو پھر ہم اس طرح پریٹائز اس کو کر سکتے ہیں کہ جب نہ سمجھ میں آنے والے جھگڑے شروع ہو جائیں گھر میں، چھوٹی بات بڑی بات میں بدلنا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کوئی بیڈ اسمیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوڈر، کوئی بدبو قسم کی چیز آ جائے، اس سے یہ چیزیں. گھر میں خون کے چھینٹے بلا ایسی جگہ جو کھولی نہیں ہے. اچھا سر، یہ خون کے چھینٹے والی حقیقت ہے؟
ہاں ہو چکی ہے، میں نے خود دیکھے ایسی جگہ جہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں، سال سے بند ہے، دروازہ کھول کے بند گیا، سامنے خون کے چیٹے. ان کی میکسیمم اوقات یہ ہے وہ اس سے آگے نہیں آ سکتے، دور دروازے کے آس پاس ہو گیا، ادھر منہ پہ نہیں آئیں گے. جو غلط لوگ ہیں ان کے آ سکتے ہیں، صحیح جو لوگ ہیں ان کے نہیں آئیں گے. ہاں تو وہ کچھ تھے میری زندگی میں آئے جنہوں نے جنات کا میرے سے ملنے آئے، کسی اور انٹروڈکشن تھے اسلام، آگے اس نے کہا کہ میں نے جن لیا وہ میں نے اسی وقت بول چل بن گئی اور ہٹ گیا. تو اس وقت مجھے ڈرانے کی نہیں بھیجی چیز، اس کی میکسیمم اوقات یہ تھی کہ سائیکولوجیکل وہ میری حصار کے بعد تک تھے جو گھر کی اندر نہیں آئے. اور ہاں اس میں ڈر کی سائنس ہے، آپ کی باڈی پوری ہیک ہو جاتی ہے ڈر کے لیے. جیسے یہ وائرس ویکسینیشن لوگ کرواتے ہیں 5 سال پہلے، مائنڈ یہ ٹی وی جو ہے نا اسکرینس، ٹیلی ویژن کو میں شارٹ کرنے لگا ہوں، ٹیل آ لائی تھرو ویژن، ٹیلی ویژن کو چھوڑے نا، یہ انہوں نے سمبلز میں ہمیں سب بتایا ہوا ہے، ہم ڈی کوڈ نہیں کر رہے. اچھا بیفور گوئنگ ٹورڈز دجالی تہذیب، صرف آخری بات ذرا مجھے بتا دیں کہ ایک ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ گھر جو ہے یہ اس پہ جادو ہوا ہے، اس پہ سحر ہوا ہے، کوئی چیز وہاں سے مل گئی، کوئی دھاگا مل گیا ہمیں وہاں سے، اب اس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ تدارک کوئی اگر گھر پہ ہے تو سورہ بقرہ انف ہے. نمبر 1 اگر کسی بندے پہ ہوا ہے، اگر اس کے سینسز برقرار ہے، پہلی چیز وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، عمل کے پاس. آپ سے سب نے سولوشن جو دیا ہے خود کرنے کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں اذکار جو ان سے انف ہے. اگر بہت زیادہ حالت خراب ہوگی پھر گھر کا کوئی اپنا بندہ وہ جس دل اور کرے گا اخلاص سے، یہ عمل پیسے لے کے بھی نہیں کرنے والا، اور وہ اتنی سی چیز کو اتنا کرے گا، آپ کو کسٹمر بنا. کیا کرنا کیا ہے سر؟ جو اگر آپ نے ڈیفینس پہ رہنا ہے، 2 چیزیں اس میں، ڈیفینس پاک کرنا ہے. ہاں ڈیفینس اور اٹیک 2 سائنس کی اینگل سے بتاتا ہوں. اب اذکار مسنونہ کی 2 کیٹیگری ہے، ڈیفینس اینڈ اٹیک. ڈیفینس یہ اب ہم لوگ ہیں، ہم پوزیس نہیں ہیں، یہ وہ جو صبح شام کی اذکار ہے اس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، وہ پوری آیت ہے، آیت کہہ رہا ہوں حدیث میں آتے ہیں وہ. اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ والے، اور 3 دن باہر ہی ہیں. یہ اعوذ بکلمات صرف پورے 24 گھنٹے میں شام کے وقت 3 بار، اور وہ دوسرے صبح 3 بار. اس کے علاوہ ایک بار آیت الکرسی صبح شام کے اذکار میں آتی ہے، اور 3 دفعہ یہ آخری تینوں کل آتے ہیں. تو یہ ڈیفینس ہے. جس نے یہ کیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اور ہیوی ڈوز دینی ہے تو وہ جو پہلے بتایا تھا 10 یا 100 کی تصویر 100 کر لیں، زیادہ بہتر ہے. حدیث میں 100 کے الفاظ بھی ہیں، 10 کے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں گا، بے شک لگائیں، وہ لگا دیں گے. لوگوں کو ایسے یاد نہیں ہے. تیسرا ہے اٹیک، یہ ڈیفینس میکانزم. اب اٹیک یہ پوزیسڈ ہوئی ہوئی ہیں چیزیں، پھر سورہ بقرہ پہ آئیں. اچھا جی. اور آپ خود نوٹ کرو گے، آپ پڑھنا شروع کرو نا، اس میں نارمل یہ فراڈی ایکٹنگ کرتے ہیں، ان پہ اثر ہو رہا ہے، لائک جل جاتے ہیں، ان کا بازو جلنا شروع ہوئے نا، ہنس رہے ہوں گے، ڈرا رہے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا آیات سے. یہ وہ برداشت کرنے کی ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے بڑے جنوں میں، لیکن آپ کی سائیکالوجی سے کھیرے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہو اور آپ آیتیں پڑھنا چھوڑ دو. لیکن آپ نے چھوڑنی نہیں، آپ پڑھتے رہنا ہے، اور اس میں آیتوں کی ریپیٹیشن کریں. اس میں خاص طور پہ جہاں ان کے قصے آ رہے ہیں ان میں آیات ہیں، مختلف رقیہ کرنے والے کچھ یوز کرتے ہیں، آپ کو بھیج دوں گا میں مین. اچھا سر، سورہ بقرہ ساری پڑھنی ہے ڈیلی؟ سورہ بقرہ کا حدیث میں ہے نا 3 دن میں ختم کرنی ہے. ویسے پڑھو تو سپیڈ میں پڑھو تو 1.25 گھنٹہ، آرام سے پڑھو 2 گھنٹے لگتی ہے. اگر آپ سے نہیں ہوتا 3 دن میں ڈیوائڈ کر لو تو ایک گھر کلینزنگ ہو جائے گی، اسپرچول ایول کلینزنگ. اٹیک ہے وہ ان کو وہاں روک ہی نہیں سکتے، یہ لو انرجی بینگ ہے، کیسے رکیں گے؟ اللہ کا کلام ہے، انرجی بڑی ہائی ہو جائے گی جو ہم. ٹھیک ہے، سب سے ہائی. اس کے سامنے اللہ کی کون سی مخلوق رکھ سکتی ہے؟ اللہ نے لمٹس رکھی ہوئی ہیں. یہ پروٹوکولز ایسے نہیں ہے کہ آپ کے چلیں گے یا نہیں چلیں گے، چلتے ہیں، چلتے رہیں گے. یعنی کہ یہ جتنی بار جہاں پڑھا گیا اس نے اپنا رول ادا کیا ہے. تو بس کوئی نیک بندہ جو زیادہ ہو جس کی وہ کر لے، اگر نیک بندہ نہیں ہے پھر نیک ہو جائے تاکہ اللہ کی رحمت بھی شامل ہو جائے. یہاں پہ میجورٹی گناہ گار، گناہ میں ایک تو رزق سب کا حلال نہیں ہے معاشرے میں، سود اور ہر حرام کاری کے ساتھ آپ جس کا دیکھو رزق اس کا دجالی تہذیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. رزق میں سب سے بنیادی چیز خوراک، جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں. میں نے صرف ابھی ٹیک بتایا کہ ٹیک کر رہے ہیں، خوراک کا نہیں بتایا. چلے خوراک کی 2 لائنیں کہ یہ جو اس وقت ہم خوراک کھا رہے ہیں جتنی بھی ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہے. پچھلے 30 سالوں میں 25-30 سالوں میں ہماری باڈی اور اللہ نے جو خوراک بنائی تھی وہ الکلائن بیسڈ ہے. ہماری باڈی بھی الکلائن ہے، یہ ایسڈک ہے ساری. ایسڈ کیا ہے؟ وہ انفلیمیشن، اور وہ ایک باڈی کے اندر ایک خاص اسٹیٹ بناتی ہے جو ان کے رہنے کے لیے جگہ بنتی ہے. الکلائن اسٹیٹ ہائی، اگر آپ اسپرچول نہیں بھی ہو الکلائن اسٹیٹ میں یہ نہیں آپ کے ساتھ مرجر کر سکتے. تو ہماری سارا لائف اسٹائل لائک یہ لکڑی ہے، اصلی نہیں ہے یہ
یہ دوسری ہے نقلی. ان ساری چیزوں کی اپنی فریکوینسیز ہیں. جو یہ فیک چیزیں نا جو اللہ نے نہیں بنائی, ہم نے اپنے دماغ ڈال کے اپنی نکالی ہوئی ہیں, آرٹیفیشیل ہی ہے نا, انٹرونشن سے. ہاں لکڑ ہے, یہ نکلی پتہ ہے, اس کی خاص فریکوینسی ہے لو لیول کی, یہ ان کو فائدہ دے رہی ہے. یہ لکڑی, یہ صوفہ, یہ فیبرک, اگر کپاس جس سے اگر بنی ہے شرٹ, یہ کپاس کی تو نہیں ہے, آرگینک نہیں ہے شرٹ, وہ بھی ان کے فائدے کی ہے. یہ جو لائٹیں لگی ہوئی آج کل, یہ اس کو کیا کہتے ہیں جو انرجی سیورز, یہ پلازما جنریٹ کرتے ہیں, پلازما ہی سے یہ بینگز بنی ہوئی ہیں. پہلے دور کے جو پیلے بلب کیوں ختم کیے گئے ہیں, وہ تو عام بجلی ہے نا, وہ ان کے لیے آسان نہیں تھا آنا. آج کل ساری ملک میں جو سستی سے سستی اور لائٹیں یہ وائٹ والی جو مل رہی ہیں, یہ ان کے لیے ہم نے جگہ دے دی ہے. وہ ادھر رہ نہیں سکتے, ہم نے یہ والا انوائرمنٹ دیا جس کے اندر وہ آ کے یا رہ سکتے ہیں سکون سے ٹک کے, اور جو بھی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے کر سکتے ہیں. ہماری پوری جو ترقی کے نام پہ تہذیب ڈیولپ اب ہوئی ہے, یہ ساری ان کے لیے, انہوں نے اپنے لیے کروائی ہے, ان کو فائدہ دے رہی ہے. یہ بجلی کی تاریں اور یہ بجلی ہائی ویز ہے جنات کے لیے. اس کے علاوہ یہ وائرلیس جو 6G 4G ادھر کمرے میں ہے, یہ سارا ان کے لیے. ابھی آگے 6G یا جو آنا ہے بڑے جنات کی ٹریولنگ کے لیے, یہ ایک فیک ویب ہمیں اس آنکھ سے نہیں دکھ رہی لیکن یہاں ہے, وہ اس ساروں میں وہ ہے ادھر ہی. تو آپ نے اپنے ارد گرد 100-200 جمع کر لی ہے. اگر آپ کا لائف سٹائل ایسے ماڈرنٹی کے نام پہ یہ ہے, تو آپ کو زیادہ انرجی اور زیادہ آپ کو کھپنا پڑے گا ان چیزوں سے. تو آرگینک لائف سٹائل, آرگینک, ہمیں یہ آسائشیں جنت میں اللہ نے کہا تھا دوں گا, ہم نے یہاں جنت بنا لی ہے, تو اب بھگت بھی ہم بھی رہے ہیں. وہ سزا تو چاہے بعد میں ہوگی. اللہ نے میری ایک ویڈیو اور ہے سول پاور, اس ویڈیو سے پہلے اس میں نے یہ سائنس ساری کھولی تھی کہ اگر جنت جہنم نہ بھی ہوتی, اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس دنیا میں رہ کے اپنے کروانے کے لیے, جو ہمیں دل نہیں کرتا, وہ بھی کرنے پڑتے تھے. نہیں, اس کا اسی لمحے ہماری جسم اور زندگیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر اللہ فضائل نہ بھی دیتا, اللہ کہتا نا, اور وہ چیزیں ہماری یہ باڈی اللہ نے پروگرام ایسے کی ہوئی ہے, ہم اسی کے ساتھ سنکڈ ہے, ہیلدی ہیں, سب کچھ ہے. میں نے تو دین اور اس کو ہٹا کے اس اینگل سے وہ کی ہے اس میں بات ساری, کہ وہ ہمیں ہماری باڈی ایسے ڈیزائن ہے اور یہ نیچرل انوائرمنٹ. اب لائک آپ ایک بیسک مثال دیتا ہوں, یہ میں فیک کروں, جیسے ہی آپ مری پہاڑوں میں جائیں گے, آٹومیٹک خیالات کم ہو جائیں گے, ڈپریشن دور ہو جائے گا. پہاڑوں کی سائنس ہے نا, اس کی فریکوینسی الگ ہے. ہمارے دماغ کی فریکوینسی, دل کی, یہ ریسیٹ ہوتی ہے وہاں آٹو. اس کا آٹومیٹک سسٹم ہے, جیسے موبائل ہے نا, نیٹ لگے گا, آٹومیٹک سافٹ ویئر اپڈیٹ آئے گی, اس کے ایررز دور ہو جائیں گے, اور سب کچھ کمپنی جو سیکیورٹی پیچ بھیجتی ہے. ایسی باڈی ایک ہے ڈیوائس جو نیچرل انوائرمنٹ, نیچرل پہاڑوں میں جائے گی اور نیچرل درختوں میں آٹومیٹک ریسیٹ ہوگی فریکوینسیز اس ساروں کی. ہماری ایک ایک سیل ہم کرنٹ سے چاہ رہے ہیں, ہمارے اندر بھی بجلی ہے, اس کی ساری بجلی, اور ہمارا یہ بیماریاں, کینسر, یہ وہ آتا کیوں, آپ کا ٹائٹل بھی تھا اس میں, یہی چیزیں, یہ ساری چیزیں ہمیں چوس رہی ہیں. ہم بیٹریز ہیں ان کے لیے, یہ اپنی خوراک کے لیے انہوں نے انوائرمنٹ بنایا اور اپنے آپ کو ہم پہ مسلط کرنے کے لیے. تو یہ ترقی ہم جیسے سمجھنے آئے ہیں, یہ دھوکہ ہے. اور ایک شاید آپ اختلاف کریں, میں ایک جملہ بولوں گا, اس ڈسٹریکشن ہو جائے گی, جسے ہم گولڈن ایج کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کا, اس میں وہ علوم جو اسلام کے تھے, ہمیں جو بتایا جاتا ہے اسلام کا یہ تھا, وہ فراڈ ہے. اصل میں انہوں نے گریکس کے وہی علوم جو یہ میں بتا رہا ہوں. آئی ایگری ود یو سر, نہیں, تو ہمیں وہ تو معاویہ کے دور کے بعد ڈیورژن شروع ہو گئی تھی. میں آپ کو نہیں سنا, میں آپ سائنس کے پروموٹر ہیں, کہیں اختلاف نہ کر. نہیں. تو انہوں نے ہماری کتابوں میں جو ہم نے اسکولوں میں پڑھی ہے, وہ اسلام کے نام پہ ہمیں وہ گریکس اور وہی یہ ہاروت ماروت تک وہ کہانی جاتی ہے, جیسے ترقی کہہ کہ سائنس مسلمانوں کا مولوی, ہر مولوی سائنس. علم الکلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلامی اور ایمان کے ساتھ. نہیں, جو سائنس کے نام پہ لاتے رہے نا, اسلام, وہ گریکس کی نقل ہے, وہ الیگزینڈر اور پیچھے بابل تک کہانی جاتی ہے. اور یہ جو ٹیکس ہیں آج کل ڈیٹا سینٹرز اے آئی کے بن رہے ہیں, جو دنیا سارا کچھ سینٹرلائز سرورز, بابل اس کے دور میں وہ مینار جو تھا وہ یہی تھا, اللہ نے زبانیں بلوا دی تھی جہاں, یاد آ رہا ہے. اس کے بعد گریکس اور الیگزینڈر کا دور آ رہا ہے, جو کتابیں جلی تھی لائبریری پوری, اس وقت بھی یہی جو آج ہم خوش ہوئے نا, جیمنائی اور یہ وہ چیٹ جی پی ٹی, یہی تھا. اس کے بعد جو اٹلانٹیشین, بات تو نہیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے ترتیب کرونالوجیکلی, تو جتنی یہ تہذیبیں آئی ہیں اور جتنی بار اللہ نے مسخ کیا, ایون مسلمانوں کا, عباسیوں کا دور, جو ساری کتابیں ضائع, پہلے تو بچپن میں بہت دکھ ہوتا ہے, اب مجھے خوشی ہوتی ہے اللہ نے اچھا کیا تھا, ان سے علم ضائع کروایا. وہ شیطانیت بیچ میں مکس ہوئی تھی, ہم کہیں اور چلے گئے, جیسے آج کا مولوی کر رہے ہیں نا, اسلام کہہ کے لے کے کہیں اور جا رہے ہیں. ایسی پوری تاریخ میں پچھلے 1400 سالوں میں اسلام کے ساتھ کہانی ہوئی ہے. اچھا سر, آپ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا, آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں یہ جسد کا جو کانسیپٹ ہے نا جی, میں اس کو دجال سے ریلیٹ کرتا ہوں. میں قرآن سے یہ اخذ کیا, میں علم کل تو نہیں ہوں ظاہر ہے, لیکن میری فہم میں یہی آیا ہے کہ وہ جو سلیمان کی تخت پہ یا کرسی پہ بیٹھا تھا نا,
جس کو سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کے کہا، اور قرآن نے یہ لفظ یوز کیے کہ پھر وہ پلٹا اور اس نے کہا کہ میرے جیسی حکومت اللہ میرے بعد کسی کو نہ دینا. اس کا مطلب وہ جست جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا. اس کا دجال سے کوئی تعلق ہے یا وہ خود دجال ہے؟ اور دجال کا یہ ساری جو ٹیک ورلڈ آئی ہے اس سے تعلق ہے. آپ ایگریڈ ہیں اس سے یا اس پہ کوئی اس میں ورک ہے آپ کا؟ اصل میں قرآن حدیث سے ہٹ کے یہ کچھ چیزیں جو تاریخ سے ملتی ہے نا، 90 سے 99% تک فیک بہت ڈالا ہے، جوش اسرائیلیات یہ وہ ڈیٹا تو بہت سارا ہے. اب ان کو ویریفائی کون کرے گا؟ اتنی کتابیں سکرولز نکل رہی ہیں، وہ سکرولز بھی جو دکھاتے ہیں میں انہیں نہیں مانتا، وہ نہیں ہے، لیکن دنیا اس کو حدیث کی طرح مان رہی ہے جو نکلے ہیں پچھلے 100 سال. لیکن سر وہ اصل تو کوئی اور ہے جو دکھاتے ہیں، یہ کوئی اور ہے. نہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں گنجائش رکھ رہا ہوں، میں دجال جیسے ابھی کی تہذیب اس کی سائیکالوجی بتا سکتا ہوں. دجال سوچتا ہے کہ وہ پیچھے رہ کے مینوپولیٹ جیسے کر رہے ہیں نا، ابھی دھوکے میں 400 سالوں سے رکھا ہے، اینڈ میں جب نظام گرے گا تو خود آئے گا. ان کو ان سے استدلال کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور جسد کا مطلب میں نے لیا روبوٹک جسم، جیسے روبوٹ سے آج کل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ یہاں پہ پاکستان میں اور لوگ بھی اسے دجال کہہ رہے ہیں. میں اس میں گنجائش رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ میرے زبان سے وہ چیز نکلی نا جو میں ویریفائی، میرے پاس ٹول ہی نہیں ہے اس دنیا میں اس وقت، نہ آپ کے پاس ہے. میں اس کو دجال کی طرف سے اپوائنٹڈ ایک روبوٹ یا وہ کہہ سکتا ہوں، خود دجال کہنے میں نہیں کروں گا جرات، کیونکہ میرے پاس اتھینٹک سورس نہیں ہے نا. تو یعنی کہ وہ، اور آپ نے جو اگلا لفظ یوز کیا پوری دنیا پہ حکومت نہ آ سکے، ابھی پوری سنگل آئی سے وہ خود بتا رہا ہے اپنی پریزنس پوری دنیا پہ وہی کچھ ہو نہیں رہا، 100% ہو رہا ہے نا. تو وہ چیز اور سائیکالوجی ادھر کی ریلیٹ کریں آپ کے دور سے ہو تو رہا ہے، لیکن یہ 100% پورا نہیں ہوگا. اس میں اتنا ہے جتنا حدیث میں آ گیا ہے، 1.25 سال کی اس کی حکومت، پہلا دن 1 سال کے برابر، پھر 1 مہینہ، 1 ہفتہ، باقی دن روٹین میں، تو وہ 1.25 سال ہی بنتا ہے نا. تو ایک بار اس نے ٹیک اوور کرنا ہے جو حدیث میں بتا دیا گیا. لیکن مجھے اس میں یہ فرق میں کر رہا ہوں، حضرت سلمان اور یہ لیول پھر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دعا قبول ہوئی بھی ہے نا. قریب ترین ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے تو بالکل بھی نہیں ہونا اس میں. تو اتنا میں اخذ کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس پہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ دجال اور دجالی سیولائزیشن کے اوپر آپ جب لاہور آئیں گے دوبارہ سر، ہم آپ کو زحمت دیں گے تو اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بڑا ٹائم دیا آج آپ نے، تو ہم بہت ممنون ہیں آپ کے ساتھ. الحمدللہ، اینی تھنگ فار اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو.